إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساری کائنات دے انساناں وچوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی جماعت افضل اور اعلیٰ ہے اور سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے وچوں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل تے اعلیٰ بن کے آئے نے. جس طرح آپ علیہ السلام سارے انبیاء وچوں افضل تے اعلیٰ نے، اسی طرح آپ علیہ السلام دے اصحاب، آپ علیہ السلام دے ساتھی، باقی انبیاء دے
ساتھیاں نالوں افضل تے آلہ نے۔ صحابی اس آدمی نو کیا جاندا ہے جس آدمی نے، جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے نال ملاقات کیتی ہوئے اور پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی وہ دی وفات ہوئی ہوئے، اس بندے نو صحابی رسول کیا جاتا ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے اس ہستی دا، اس شخصیت دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا جڑی شخصیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے تمام صحابہ نالوں افضل تے اعلیٰ ہے۔ خلیفہ اول، جانشین پیغمبر، سسر مصطفیٰ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، اونا دے مناقب دا میں تساں احباب دے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اصل نام عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا نام عثمان بن عامر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام سلمہ بنت سخر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد عثمان بن عامر فتح مکہ دے موقع تے انہوں نے اسلام قبول کیتا ہے، یعنی سن 8 ہجری دے اندر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے ابتدائی اسلام دی اندر اسلام قبول کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عام الفیل دے 2 سال بعد مکہ طیبہ دے اندر پیدا ہوئے۔ عام الفیل دا مطلب ہے ہاتھیاں والا سال۔ جس سال ابرا کافر یمن تو چلیا، انہیں کعبۃ اللہ تے حملہ کرن دا ارادہ بنایا، اس سال نو عام الفیل یعنی ہاتھیاں والا سال کیا جاتا ہے۔ یعنی عام الفیل دے 2 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ طیبہ دے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو 2 سال چھوٹے،
تقریباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 38 سال دے قریب ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام عبداللہ، یہ دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دا بندہ، لیکن مشہور ابو بکر دے نام تے ہوئے نے۔ ابو بکر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ہے۔ ابو بکر دا معنی ہے جلدی کرنے والے، پیش قدمی کرنے والے، اسلام قبول کرن دے اندر جلدی کرن والے، نیکیاں کرن دے اندر جلدی کرن والے، اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات دے اندر جلدی کرن والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کئی القاب نے۔ ایک لقب حضرت ابو بکر صدیق دا امیر المومنین، مسلمانہ دے حاکم، مسلمانہ دے حکمران، اور دوسرا لقب صاحب، یہ دا مطلب ہے ساتھی۔ ایک قرآن نے ذکر فرمائے، اور تیسرا لقب ہے صدیق، اور چوتھا لقب ہے عتیق۔ آگے جا کے انشاءاللہ انہاں دی صدیق اور عتیق، یہ جڑے دو لقب نے، انہاں دے آگے جا کے تشریح کراؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت او شخصیت ہے جدو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 40 سال ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مکے والے لوگوں دے سامنے اللہ دی توحید رکھی، اپنی نبوت و رسالت رکھی۔ اے مکے والیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اللہ دی توحید دا اقرار کر لو، مینوں اللہ دا آخری رسول مان لو۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے اے دعوت مکے دے اندر پیش کی تھی، سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوت کو قبول کر نہیں دینے، پڑھتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی بن جاندے نے، آپ دے رفیق بن جاندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی عمر اس وقت 38 سال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت نے جنہاں نے بڑے مرداں وچوں سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ عورتاں وچوں آپ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیتا ہے۔ بچیاں وچوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔
غلاماں وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق او شخصیت نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اپنی نبوت و رسالت دا اعلان کیتا ہے، بڑیاں وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے آپ دے ساتھی بن جاندے نے۔ اللہ نے انہاں دا تذکرہ جنہاں نے پہل اسلام قبول کیتا ہے انہاں دا تذکرہ اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جنہاں نے ایمان قبول کرن دے اندر اسلام دے اندر داخل ہون دے اندر پہل کیتی ہے، چاہے وہ انصاری صحابہ وچوں نے چاہے مہاجرین وچوں نے، والذین اتبعوہم بے احسان، اور وہ لوگ جنہاں نے انہاں دے پیچھے اسلام قبول کیتا ہے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے جانشار اے میرے تے راضی ہو گئے، میں انہاں تے راضی ہو گیا، میں انہاں نو اپنی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، میں انہاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں اپنے نبی دے جانشاراں واسطے اپنے نبی دے ساتھیاں واسطے ایسیاں جنتاں تیار کیتیاں نے جنہاں دے نیچے باغات جاری نے، اللہ فرماتے نے طرح طرح دیاں نہراں جاری نے، اللہ فرماتے نے خالدین فیہا ابدا، اللہ فرماتے نے اس جنت دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، ذالک الفوز العظیم۔ فرمائے بہت بڑی کامیابی ہے کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اس شخص نو کیا جاندا ہے جڑا زیادہ تصدیق کرن والا ہوئے، سچ بولن والا ہوئے، اور اے لقب اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق نو آسماناں تو عطا کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا او شخصیت جو سچ لے کے آئی ہے اور اس سچ نو جن نے قبول کیتا ہے، ایدے تو مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور قرآن پاک دے اندر بھی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کیتا ہے۔
اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ باجی جاگو ماشاءاللہ، میرے حال دیکھو نیند آن رہی۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک فرماتے نے جڑا اللہ تے اور اس دے رسول دی اطاعت کردا ہے، کل قیامت والے دن میں انہاں لوگاں نوں انعام یافتہ لوگاں دے نال جنت دا داخلہ نصیب کر دیواں گا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا پہلا کرو پہلی جماعت نبیاں دی ہوئے گی، والصدیقین دوسری جماعت صدیقین دی ہوئے گی، والشہداء والصالحین تیسری جماعت شہداء دی ہوئے گی، اور چوتھی جماعت صالحین دی ہوئے گی۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے نبیاں تو بعد صدیقین دا تذکرہ کیتا ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج کر کے آپ علیہ السلام واپس آئے، آپ علیہ السلام نے آ کے ذکر کیتا ہے کہ اللہ نے مینوں راتوں رات آسماناں دی سیر کرائی ہے، اللہ نے مینوں جنت بھی دکھائی ہے، اللہ نے مینوں جنت دے اندر کئی لوگاں دے محلات دکھائے نے، اللہ نے مینوں جہنم بھی دکھائی ہے۔ تھوڑے جے عرصے دے اندر میں رات نو گیا ہاں تے واپس بھی آ گیا ہاں۔ مکے والیاں دے سامنے بات رکھی، مکے والیاں دے نے ابو جہل کہندا اے بات منن دے اندر نہیں آ سکدی، اے کیویں ہو سکدا ہے رات دے تھوڑے عرصے دے اندر بندہ آسماناں تے جائے، جنت جہنم دی سیر کر کے پھر راتوں رات واپس آ جائے؟ آندے نے اے بات ادا یار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سامنے رکھنے ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ابو جہل جاندا ہے، دیگر کافر جاندے نے، آندے نے کہ اے ابو بکر دس کوئی بندہ اے کہے کہ میں راتوں رات آسماناں تے گیا میں جنت جہنم دی سیر کر کے جلدی دے نال راتوں رات واپس آ گیا ہاں، اے منن دے اندر بات آ سکدی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ابو جہل اے دس بات کئی کنے میں؟ فرمائے بات جیڑی میرے سامنے جنہا تذکرہ کر رہے ہیں کس شخصیت نے کہی ہے؟ ابو جہل کہندہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دا کلمہ تو پڑھے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اگر اس نبی نے بات کہی ہے تے اے حق سچ، اللہ دے نبی نے جو کیا ہے حق سچ، اس دن تو حضرت ابو بکر نو صدیق دے نام تے پکاریا جا رہے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام
أن النبي صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے کھڑے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ابو بکر بھی نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے. نبی پاک پہاڑ تے چڑھے نے آپ دے نال ساتھی نال نے تے پہاڑ دے اندر حرکت آ جاندی ہے. پہاڑ ہلنا شروع کر دیندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح قدم مار دینے آپ فرماندے نے اثبت احد اے احد پہاڑ ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ہے تے ایک ابو بکر تے دو شہید نے. فرمایا تیرے اتے ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے دو شہید نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی تو مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے اور صدیق تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے اور شہیدان تو مراد حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر نو صدیق لقب عطا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا او ذات جڑی سچ لے کے آئی ہے اور جن نے سچ نو قبول کیتا ہے فرمایا او متقی ہے. اس آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ایتھے بھی اللہ پاک نے نبیاں تو بعد صدیقین دا تذکرہ کیتا ہے اور ایک حضرت ابو بکر صدیق دا لقب عتیق دا معنی آزاد کیتا ہویا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر موجود نے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے. ابو بکر میرے ابو جان آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے کیا انت عتیق اللہ من النار. اے ابو بکر اللہ نے تینوں جہنم دے کولوں آزادیاں عطا کر دتیاں نے. حضرت عائشہ کہندیاں نے اس دن تو میرے پاپا نو ابو بکر نو صدیق دے نام تے پکاریا جا رہا ہے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے ساتھی پہلے مسلمان ہون والے پہلے آپ دے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام تو بعد خلیفہ اول جانشین پیغمبر بننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر انہاں خلفاء دے وچوں نے جنہاں دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے دنیا کائنات دے لوگو، میرے خلفاء راشدین دے طریقے نو اپنانا، انہاں دی سنت نو اپنانا. انہاں دے وچوں اول نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک مسجد دے اندر نے، ابو بکر مسجد دے اندر نے، نبی پاک سفر دے اندر نے، ابو بکر صدیق سفر دے اندر آپ دے نال نے. نبی پاک علیہ السلام بدر دے اندر نے، ابو بکر نبی پاک دے نال بدر دے اندر نے. نبی پاک احد دے اندر نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال احد دے اندر نے. آپ علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے نے، ابو بکر حدیبیہ دے مقام تے نے. گویا کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی و صاحبتی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نو جگری دوست بنانا جائز ہوندا تے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جگری دوست بناتا، اپنا جگری یار بناتا. ابا بکر ولیکن اخی، ابو بکر میرے دینی پائی نے، و صاحبی تے میرے دوست نے. فرمایا اگر جگری دوست کسی نو بنانا ہوندا جائز ہوندا اللہ دی ذات تو علاوہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بناندا. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر آپ دی امت دے اندروں سب نالوں اگر افضل تے اعلیٰ آپ دے صحابہ دے وچوں سمجھتے تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھتے. یعنی سارے صحابہ دے وچوں اگر اسی درجہ فقیت دیں دے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو دیں دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر حضرت عمر کیا کر دے؟ ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق ساڈے سردار نے، ساڈے آقا نے، ساڈے بڑے نے، و خیرنا تے ساڈے ساریاں وچوں نبی پاک تو بعد ابو بکر بہتر نے، و احبنا الى رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام ساڈے سارے نالوں زیادہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب بنا دے.
یعنی سب نالوں زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبت کر دے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت پیار کر دے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے صحابی، آپ علیہ السلام دے صحابی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ دی زوجہ دے کولو سوال کر دے، اے اماں جان دسو نبی پاک علیہ السلام نو صحابہ نالوں زیادہ محبت کدے نال ہے؟ حضرت عائشہ کہندیاں نے اپنی بیوی عائشہ دے نال، صحابی کہندے نے اپنی بیوی تو بعد سب نالوں زیادہ مرداں وچوں کدے نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو محبت کدے نال پیار ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں و ابوہا، فرمایا عائشہ دے باپ ابو بکر دے نال نبی پاک علیہ السلام مرداں وچوں سب نالوں زیادہ محبت کر دے۔ اے تے حضرت عائشہ دے کولوں سوال کیتا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے محمد بن حنفیہ حضرت علی دے بیٹے نے اپنے باپ علی دے کولوں سوال کر دینے، اے میرے ابو جان علی جی دسو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے وچوں سب نالوں زیادہ محبت پیار کدے نال کر دے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ نو کہن لگے کہ نبی پاک علیہ السلام سب تو زیادہ محبت پیار کر دے۔ نبی علیہ السلام تے جانثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت پیار کر دے۔ پھر سوال کیتا کیا میرے ابو جان اس تو بعد؟ فرمایا عمر دے نال، فرمایا سب نالوں زیادہ محبت کر دے حضرت ابو بکر دے نال اور انہوں تو بعد عمر دے نال۔ پھر دیگر صحابہ دا تذکرہ کیتا، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ تبوک دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چندے دا اعلان کیتا ہے میرے صحابہ، غزوہ تبوک کفار دے نال لڑائی کرنی ہے، وہ دے واسطے مال دی بھی ضرورت ہے، اے میرے صحابہ اسی مال اللہ دے رستے واسطے پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اج موقع آ گیا کہ میں ابو بکر صدیق دے نالوں آگے بڑھ جاواں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اپنے گھر دا آدھا سامان نصف سامان نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر لے آ کے پیش کر دیتا ہے۔ پوچھیا اے عمر کتنا مال لے کے کتنا چھوڑ کے آیا؟ حضرت عمر کہندے نے اللہ دے رسول آدھا مال چھوڑا ہے، آدھا لیا کے تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر کر دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھروں مال لے کے آئے، پوچھا ابو بکر کتنا مال گھر دے اندر چھوڑ کے آئے اور کتنا لے کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کیا کہنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے رسول سارا مال تواڈے قدماں دے اندر لے آ کے ڈھیر کر دیتا ہے، گھر چھوڑ کے آیا تواڈی محبت تے اللہ دی محبت چھوڑ کے آیا، باقی ہر چیز میں تواڈے قدماں دے اندر لے آ کے ڈھیر کر دیتی ہے۔ ایک موقع تے نبی علیہ السلام صحابہ دے اندر موجود نے، آپ علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ دسو اج تواڈے وچوں کنے نفلی روزہ رکھیا؟ کوئی نہیں کھڑا ہویا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اج نفلی روزہ رکھے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ تے کول سوال کردے نے، اے میرے صحابہ دسو تواڈے وچوں کس بندے نے اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھیا؟ کوئی نہیں کھڑا ہویا سوائے ابو بکر دے۔ ابو بکر کہندے نے اللہ دے رسول میں اج اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ کے آیا ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تواڈے وچوں کوئی ایسا ہے وے جن نے کسی مسکین بندے نو ماڑے بندے نو کھانا کھلایا ہوئے؟ کوئی نہیں کھڑا ہویا۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسکین نو اج کھانا کھلا کے آیا ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی مرتبہ پھر سوال کیتا، اے میرے صحابہ دسو تواڈے وچ کوئی ایسا ہے وے جن نے کسی بیمار بندے دی بیمار پرسی کیتی ہوئے، تیمارداری کیتی ہوئے؟ کوئی نہیں کھڑا ہویا۔ ابو بکر کھڑے ہوئے نے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونی محبوبہ میں اپنے مسلمان بھائی دی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی دا جذبہ کس قدر ہے۔ کوئی بھی نیکی دا موقع ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے نہیں رہندے، سارے صحابہ نال بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیندے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدی اندر یہ چاروں چیزاں داخل ہو جان، فرمایا او بندہ جنتی ہے۔ ابو بکر تو جنتی ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے مسجد نبوی دے اندر دروازے، جڑے مسجد نبوی دی طرف دروازے کھول دے نے، سارے دروازیاں نو بند کر دیتا جائے سوائے ابو بکر دے دروازے تو۔ یعنی جڑے مسجد نبوی دی طرف دروازے کھول دے نے، صحابہ نے کھولے نے، سارے نو بند کر دیتا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے نو کھلا رہن دیتا جائے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ دا ایک موقع تے نام لے کے کیا ہے جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندا ہے۔ انہاں چوں اول نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، میرا سعد جنتی ہے، میرا سعید جنتی ہے، میرا عبید بن جرہ جنتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ دا نام لے کے کیا۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر موجود نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مینوں کوئی پتہ نہیں میں دنیا تو کدوں چلا جاواں، کنی میری زندگی ہے، مینوں کوئی علم نہیں۔ اے میرے صحابہ میرے دنیا دے جان تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَابْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے دنیا دے جان تو بعد انہاں تو بندیاں دی اقتدا کرے آجے، انہاں دی پیروی کرے آجے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا، آپ فرماتے نے وَأَشْعَرَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا میرے دنیا دے جان تو بعد ابو بکر دے پیروی کرے آجے تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی پیروی کرے آجے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر اے صحابہ نو دس گئے، دنیا دے لوگاں نو دس گئے کہ میرے دنیا تو جان تو بعد خلیفہ اول ہوئے گا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ استغفر اللہ
خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ من والے سن انہاں دی خلافت سی معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی دے نال زیادتی کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر خود کہہ گئے کہ میرے تو بعد خلیفہ اول ہوئے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا، اے میری بیوی عائشہ، اپنے ابو بکر اپنے باپ کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، میں انہاں دی موجودگی دے اندر ایک تحریر لکھ دیواں کہ میرے دنیا تو جان تو بعد کوئی یہ تمنا نہ کرے کہ خلافت دا مستحق میں اپنی زندگی دے اندر لکھ دیواں کہ میرے دنیا تو جان تو بعد اللہ تعالیٰ اور مومن ابو بکر تو علاوہ کسی دوسرے نو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر لکھ کے دے گئے کہ میرے تو بعد خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جد گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پرواز ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلدا ہے حضرت ابراہیم مقام صبح تو آندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر آندے نے، اپنی بیٹی عائشہ دے گھر دے اندر آندے نے، دیکھ دے کی نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ مبارک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا اٹھاندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی پچھانی دا بوسا لیندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پچھانی نو چومدے نے تے نال کہندے نے واللہ ما مات رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اللہ دے رسول جڑی موت تواڈے تے آنی سی آ گئی، دو دفعہ تواڈے تے موت واقع نہیں ہوئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے اندر آ جاندے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے واللہ ما مات رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو گئے نہیں، نبی پاک فوت نہیں ہوئے۔ صحابہ کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول تے کھڑے ہو جاندے نے، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کردے نے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ خطبہ پڑھتے نے تو خطبہ پڑھن تو بعد خطبہ پڑھتے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے دنیا کا علاقے لوگو جڑا تواڈے وچوں محمد دی عبادت کردا سی او دا رب دنیا تو چلا گیا ہے، جڑا تواڈے وچوں کائنات رب دی عبادت کردا ہے او دا رب زندہ تے ہمیشہ تو زندہ رہے گا۔ ساتھ اے آیت پڑھتے نے انک میت و انہم میتون، تے چوتھے پارے دی آیت پڑھتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اے آیات پڑھ دینے خطبہ دے دینے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے اندر تلوار پکڑی ہے تو باہر نکلے نے، جڑا کہے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نے، عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی۔ جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھیا ہے، حضرت عمر نو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ دے نبی دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت اور شخصیت جنہ نے نبی پاک علیہ السلام والسلام دی موجودگی دی اندر 17 نمازاں صحابہ نو پڑھائیاں. نبی علیہ السلام بیمار نے، آپ فرماندے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ اطلاع ملتی نہیں. آپ فرماندے نے ابو بکر نو کون نماز پڑھا؟ حضرت ابو بکر کہندے نے میں نرم دے لاں، نبی پاک علیہ السلام نظر نہیں آن گے تو میں اگے کھلو نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر اے ابو بکر یہ مقام حاصل ہے تو صرف تانوں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازاں نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی کے اندر پڑھائیاں نے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ یمامہ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کافی سارے صحابہ کاری شہید ہو گئے جنہوں نے قرآن حفظ کیتا ہے، قرآن حدیث دے عالم شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر ایک کام کرو، اس جنگ دے اندر جنگ یمامہ دے اندر مسیلمہ کذاب دے نال جنگ ہوئی ہے، اس جنگ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے کافی سارے صحابہ شہید ہو گئے نے جنہاں دے سینیاں دے اندر قرآن ہے. ہو سکتا ہے آئندہ جنگاں دے اندر اور صحابہ شہید ہو جان تے جڑا قرآن ہے یہ چھن جائے. حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت عمر فاروق کہندے نے کہ میرا ایک مشورہ ہے کہ اللہ دی کلام جڑی ہے اینو کتابی شکل دے دیتی جائے. نبی پاک دے دور دے اندر قرآن کتابی شکل دے اندر موجود نہیں سی. قرآن پتیاں دے اوتے لکھیا جاندا، ہڈی دے اوتے لکھیا جاندا، اس طرح صحابہ دے سینے دے اندر محفوظ سی، لیکن کتابی شکل دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر کتابی شکل دے اندر قرآن موجود نہیں سی. حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر میرا یہ مشورہ ہے کہ قرآن نو کتابی شکل دے دیتی جائے. اگر کتابی شکل دے دیتی جائے گی تو قرآن محفوظ رہے گا. اگر آئندہ جنگاں ہوندیاں رہیاں تو صحابہ شہید ہو جان گے، ہو سکتا ہے قرآن ساڑھے کو موجود نہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دور دے اندر کام نہیں کیتا میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر جڑا میں تمہیں مشورہ دے رہا یہ بہترین مشورہ ہے، دے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا ہے کہ جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے قاری سن. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا کہ تسی قرآن دے قاری ہو، ایک قرآن دیا سورتاں جتنیاں سورتاں نے ایک جگہ تے جمع کیتیاں جان، اس قرآن کو کتابی شکل جڑی دے دیتی جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن انہوں دی ڈیوٹی لگائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اے قرآن ان کتابی شکل دے دیتی گئی. اتنا بڑا کام کرن والے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرماندے نے حاذان سیدہ کہول اہل الجنہ. آپ علیہ السلام فرماندے نے جنہاں دی وفات بڑھاپے دی عمر دے اندر ہوئے گی، چاہے وہ پہلے نے تے چاہے آخری نے، نبیاں دے رسولاں تو علاوہ فرمایا جنہاں دی وفات بڑھاپے دی صورت اندر ہوئے گی انہاں دے سارے دے سردار جناب ابو بکر ہون گے تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں حضرت ابو بکر صدیق دی سیرت مختصر جی ادا تذکرہ کیتا ہے. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت صحیح انداز سے بیان کی تھی جائے تو بڑے خطبے چاہیے نے، بڑا مطالعہ چاہیے.
حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت نے جنہاں نے کوئی بھی نیکی حاصل کرن دے اندر پیچھے نہیں رہے۔ جدو نبی پاک نے جس موقع تے چندے دا اعلان کیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے جتھے نبی پاک نے نال ابو بکر نے آج دنیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر دے نال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر ہے۔ اور جدو نبی پاک جنت دے اندر ہون گے، پہلے نبی پاک جنت دے اندر داخل ہوں گے، اس ہاتھ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت اندر ہون گے۔ اللہ دے حضور دعا و التجا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ جیسی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کی تھی ہے، آپ بھی فرما برداری کی تھی ہے، اللہ نے اس وجہ تو صحابہ نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ اللہ دے حضور دعا و التجا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔